بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ یہ دعا مانگنی چاہیے اے اللہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ایک شخص مسجد نبوی میں دعا مانگ رہا تھا اور یہی دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ فتنوں سے تو میری حفاظت کر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا اور روک کر کہا، خالی تو فتنوں سے حفاظت مانگتا ہے، پناہ مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تو اپنی بیوی بچوں سے پناہ مانگتا ہے. اس لیے کہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. اس لیے خالی فتنوں سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ساتھ میں یہ جملہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اور یہ فتنے بہت ہی کشش والے ہوتے ہیں، بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، جو انسان کے دین کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور انسان کی دنیا کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ میں نے وضاحت کر دی، فتنوں کے متعلق 4-5 سبق دے دیے. اور اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ حیات الصحابہ میں بھی حضرت عمر والی روایت موجود ہے اور ہماری کتاب بکھرے موتی میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن صفحہ نمبر مجھے معلوم نہیں، ابھی سفر میں ہوں، اس لیے میں صفحہ نمبر کہہ نہیں سکتا، لیکن ہے ضرور. اس لیے جب بھی دعا مانگو، اجتماعی دعا میں بھی اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت کر، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. یہ تو گویا آدمی اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے، اپنے بھی بچوں سے پناہ مانگ رہا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اتنا جملہ خالی بڑھا دو کہ اللہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیے میں نے اتنا پڑھا اور دھیان سے پڑھا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میرا بندہ مسلمان ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ دھیان سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرے بندے نے مجھے سونپ دیا. کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے. اس لیے اللہ کو یاد رکھو تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا. یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے. ہر وقت میں اللہ کو ہم یاد رکھیں اور جہاں پر بھی ہم جائیں اللہ کا ذکر کریں تو وہ چیز، وہ جگہ حشر کے میدان میں ہمارے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے آپ کا ذکر کیا تھا میرے پاس. اور میں نے اتنا جملہ پڑھا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یاد کر رہے ہیں، فرشتوں کے سامنے میرا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ پڑھو گے تو آپ کا تذکرہ بھی فرشتوں کے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس کی جائز مراد ہو عافیت کے ساتھ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.